بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سنن نسائی کی احادیث ہیں جہاد کے بارے میں، جس میں پہلی احادیث ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے جامع کلمات دے کر بھیجا گیا ہے اور مجھے رعب دے کر میری مدد کی گئی ہے۔ ایک دفعہ میں سویا ہوا تھا کہ میرے پاس زمین کے خزانوں کی چابیاں لائی گئی اور میرے ہاتھ پر رکھ دی گئیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو دنیا سے چلے گئے، تم ان خزانوں کو نکال رہے ہو۔ دوسری احادیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں سے لڑائی لڑوں حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جس آدمی نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، اس نے مجھ سے اپنی جان و مال کو محفوظ کر لیا، اللہ یہ اس کے ذمے کسی کا۔ اگلی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فوت ہوئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفہ بنائے گئے اور بعض عرب لوگوں نے کفر کیا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ان کی لڑائی کا ارادہ فرمایا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے ابو بکر، آپ ان لوگوں سے کیسے لڑائی لڑیں گے جن کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، مجھے لوگوں سے لڑنے کا حکم دیا ہے حتیٰ کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جو شخص لا الہ الا اللہ پڑھ لے، اس نے مجھ سے اپنی جان مال کو بچا لیا، اللہ یہ کہ اس پر کسی کا حق بنتا ہے اور اس کا حساب اللہ تعالیٰ کے ذمے ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم میں ان لوگوں سے ضرور لڑوں گا جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرتے ہیں، کیونکہ زکوٰۃ مال کا حق ہے۔ اللہ کی قسم، اگر وہ مجھے بکری کا بچہ دینے سے انکار کریں جو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا کرتے تھے، تو میں اس بات پر بھی ان سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اللہ کی قسم، مجھے صاف سمجھ میں آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا سینہ لڑائی کے لیے کھول دیا ہے اور مجھے یقین ہو گیا کہ یہی بات برحق ہے۔ اگلی حدیث میں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ کو پیارے ہو گئے تو بہت سے عرب مرتد ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، ابو بکر، آپ ان عربوں میں سے کس بنیاد پر لڑیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، مجھے حکم دیا تھا کہ میں لوگوں میں سے لڑائی جاروں حتیٰ کہ وہ گواہی دے دیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ اللہ قسم، اگر وہ بکری کا ایک بچہ بھی روک لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں دیا کرتے تھے، تو میں اس بات پر بھی اس سے لڑوں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بات پر غور کیا اور دیکھا ان کا سینہ اللہ نے لڑائی کے لیے کھول دیا، تو مجھے یقین ہو گیا کہ یہ حق بات ہے۔ اور یہ حدیث ابو عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ راوی عمران قطان علم حدیث میں قوی نہیں، اور یہ حدیث سند کے لحاظ سے صحیح روایت پہلی ہے، یعنی حدیث ضعیف سنن نسائی کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بتلایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے لوگوں سے لڑنے کو کہا گیا یہاں تک کہ وہ لا الہ الا اللہ پڑھ لیں۔ جس شخص نے پڑھ لیا، اس نے مجھ سے اپنا جان و مال بچا لیا، البتہ اسے حقوق دینے پڑیں گے، ہاں اس کا حقیقی حساب اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم مشرکین کے ساتھ اپنے مالوں، ہاتھوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اس حالت میں فوت ہوا کہ وہ کبھی جہاد کو نہیں گیا، نہ کبھی جہاد کی خواہش کی، تو وہ نفاق کے ایک شعبے میں مرا۔ اللہ تعالیٰ نے جہاد کی اس قدر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے سنا، قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ بہت سے مومن مجھ سے پیچھے رہنا گوارا نہیں کریں گے اور مجھ میں اتنی طاقت نہیں کہ میں ان سب کو سواریوں مہیا کر سکوں، تو میں کسی لشکر سے پیچھے نہ رہتا جو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے جاتا۔ قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، میری خواہش ہے کہ میں اللہ کے راستے میں شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کیا جاؤں۔ انہوں نے یہ کلمات 3 مرتبہ دہرائے شہادت کے لیے۔ حضرت برا رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس کندھے کی ہڈی یا کوئی تختی لاؤ، پھر آپ نے لکھوایا، لا یستوی القاعدون من المؤمنین، جہاد سے پیچھے بیٹھ رہنے والے مومن اور جہاد کرنے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عمر ابن مکتوم رضی اللہ عنہ آپ کے پیچھے بیٹھے تھے، کہنے لگے، اے اللہ کے نبی، کیا مجھے رخصت ہے؟ پھر یہ الفاظ اترے، جو معذور نہ ہوں۔
حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ وہ آپ سے جہاد کی اجازت طلب کرتا تھا۔ آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ اس نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا پھر تو ان کی خدمت کر، یہی تیرا جہاد ہے۔ سبحان اللہ۔